در حقیقت اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنا ہے. اور یہ درود در حقیقت مصطفیٰ جان رحمت کی سب سے بڑی تعظیم و توقیر ہے. میں آپ کو بتاؤں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، لیکن یہ سجدہ صرف ایک آن کے لیے جائز تھا. اس کے بعد ہمیشہ کے لیے سجدہ تعظیم حرام قرار دے دیا گیا. اب کوئی بھی کسی کے لیے تعظیم کا سجدہ نہیں کر سکتا، تعظیمی سجدہ حرام قرار دے دیا گیا. لیکن میرے آقا کی بارگاہ و بارگاہ ہے مسلمانوں. اللہ رب العزت قیامت تک کے مسلمانوں سے فرما رہا ہے اے لوگوں اگر تمہیں رسول کا قرب چاہیے، اگر تمہیں میری رضا چاہیے، اگر تمہیں میدان محشر میں شفاعت چاہیے تو میرے محبوب پر درود پڑھنا ہوگا. لیکن تمہارا یہ درود پڑھنا ایک وقت کے لیے نہیں ہوگا، ایک دن کے لیے نہیں ہوگا، ایک ہفتہ کے لیے نہیں ہوگا، ایک سال کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ جب تک تمہارے دم میں دم ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف اللہ رب العزت کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے ایک نعمت ہے اور فیض و برکات کا سر چشمہ بھی ہے، جس سے ہر وہ خوش نصیب انسان فیضیاب ہوگا، سیراب ہوگا. البتہ وہ شخص ان نعمت سے محروم رہ جائے گا جس کے دل میں عشق رسول نہیں ہے، جس کے دل میں آقا کی محبت نہیں ہے. وہ شخص نعمت سے محروم رہ جائے گا، وہ شخص ان نعمت کا حقدار نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں درود شریف ہے کیا. علماء کرام و صوفیاء اذان ارشاد فرماتے ہیں درود رحمت الہی کا، نعمت نزول رحمت الہی کا دریا ہے. درود گناہوں کا کفارہ ہے، درود نیکیوں کا خزانہ ہے، درود دخول جنت کی بشارت ہے، درود دنیا و آخرت میں کامیابی کی دلیل ہے. اسی لیے تو جب اعلیٰ حضرت آقا کی شان میں جب آقا کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں تو کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو یہ درود، پیدا کے شکر جہاں تم پہ کرو یہ درود، شاہ ہے روزے جزا تم پہ کرو یہ درود، دانت ہے جملہ بلا تم پہ کرو یہ درود. اہل سنت والجماعت کا بچہ اپنے آقا پر درود پڑھتا ہے. آخر ان ننھے بچوں میں درود پڑھنے کا اشتیاق پایا کیوں جاتا ہے؟ آخر ان کے دلوں میں محبت رسول کا طوفان برپا کہاں سے ہوتا ہے؟ تو سنو اس کی وجہ یہ ہے کہ سنیوں کا بچہ جانتا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو ہی جاتی ہے. یشودا خود بھڑکتا ہے اسے بھڑکایا نہیں جاتا. یشودا ماشاءاللہ سبحان اللہ. لیکن آج بدعقیدہ اہل سنت و جماعت پر اعتراضات کے انبار لگا رہے ہیں، شرک و بدعت کا فتویٰ دے کر لوگوں کو اس عظیم نعمت سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں. بدعت حسنہ کو بدعت سیئہ بتا کر لوگوں کو راہ حق سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں. اپنے ملاؤں کا خطبہ پڑھتے ہیں، یہی ان کی تخلیق ہے اور یہی ان کی تبلیغ ہے. لیکن انہیں کیا پتا نور حق اسلام ہے، اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حاوی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ نور حق نور اللہ کفر کے حرکت خندازن پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. میں آپ کو بتاؤں ایک بار آقا ایک مرتبہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا کا چہرے انور بشاشت سے بہت زیادہ چمکتا اور چہرے انور پر مسرت و شادمانی کے انوار نظر آ رہے تھے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جتنی خوشی آج چہرے انور پر محسوس ہو رہی ہے اتنی پہلے کبھی نہیں ہوئی. تو آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کیوں نہ خوشی ہو، ابھی جبریل میرے پاس سے گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی امت میں سے کوئی شخص آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا تو اس ایک مرتبہ درود پڑھنے کی عوض میں اللہ رب العزت اس کے نامے اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رات چلتے چلتے یہ واقعہ بھی سماعت کرتے چلے.
रौनक मजालिस के सफा नंबर 11 पर है मेराज के शब जब आपका करीम मुस्तफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अजायबात देखे हैं उनमें से एक ये भी है मेराज के शब आका करीम ने एक फरिश्ता देखा जिसके पर जले हुए थे। आका ने इरशाद फरमाया ऐ जिब्रील अमीन इसे क्या हुआ है? हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे एक शहर तबाह करने के लिए भेजा था, लेकिन जब वो इस शहर में पहुंचा तो उसे एक शीरखार बच्चा नजर आया। उसने एक शीरखार बच्चे को देखा, उसे रहमा गया और वो जिस तरह गया था उसी तरह वापस आ गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे ये सजा दी है कि उसके पर जला दिए हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ जिब्रील अमीन क्या इसकी तौबा कबूल हो सकती है? तो हज़रत जिब्रील अमीन आज कहते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है जो बंदा भी तौबा करेगा मैं उसे बख्श दूंगा। तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में आज कहते हैं मौला तो इस पर रहम फरमा इसकी तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है इसकी तौबा ये है कि आप पर 10 मरतबा दुरूद पढ़े और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म सुनाया। उस फरिश्ते ने आप पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उस फरिश्ते ने 10 मरतबा आप पर दुरूद पाक पढ़ा।